دوستو، جیسے آپ لوگ کو پتہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے حج کا، عید الاضحیٰ کا۔ اس میں لوگ دور دور سے کئی میلوں کا سفر کر کے اور مکہ مکرمہ میں اپنا حج کرنے آتے ہیں۔ جو امیر ہیں وہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا واجب ہے اور سنت ہے۔ اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اپنے ماں باپ کو کروا سکتا ہے، مگر زندگی میں ایک مرتبہ حج ضروری ہے۔ اگر کوئی امیر ہے تو غریب ہے تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے حج۔ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ حج کا ماہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور بڑی زور شور سے پوری دنیا سے لوگ مکہ میں اور مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں، اور حرم سے لے کے منی تک، منی سے لے کے پہاڑیوں تک ہر گلیوں میں حاجیوں کا ایک ہجوم اور جمگھٹ دیکھنے کو شروع ہو گیا ہے۔ دعاؤں میں اللہم لبیک کرتے ہوئے اور عرص بری تک دعاؤں کو ہاتھ بلند کرتے ہوئے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اپنی آنکھوں میں نمی لے کر ہاتھوں کو دعاؤں سے کرتے ہوئے۔ اور دوسری طرف کچھ لوگوں کو، جانکاروں کا کہنا ہے کہ اس سال حاجی تقریباً 15 سے 16 لاکھ ہو سکتے ہیں کہ حرم کے اندر حاجی آ سکتے ہیں پوری دنیا سے۔ سرکار نے ادھر لینگویج اور زبان سمجھنے کے لیے کئی آدمیوں کو حرم اور مدینہ کے اندر انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے حکومت نے، کہ کسی بھی اجنبی کو، کوئی بھی دیش کا ہو، اس کو زبان سمجھنے کی اس کو صلاحیت نہیں ہے تو اس کو ترجمہ کرنے کے لیے یہاں کی حکومت نے آدمی فراہم کیا ہے، تاکہ اس کو زبان سمجھنے میں آسانی ہو، کوئی اس کو مسئلہ نہ بنے کہ میں عربی ہوں، اگر کوئی انڈیا سے آیا ہے، اگر وہ ہندی بولتا ہے تو یہاں عربی سمجھنے میں بڑی مشکل ہوگی۔ تو اسی لیے انہوں نے ہندی، اردو، عربی، انگلش، فارسی، جرمنی، ہر لینگویج کا آدمی سمجھنے کے لیے حکومت نے یہاں پہ آدمی، استھانیہ پرشاسن اور سرکشا بل سترک رہیں، تاکہ لوگ امن و امان سے حاجی اپنا حج پوری طرح سے مکمل کر چکیں۔ یہ سعودی کا حکومت کا کہنا ہے۔ مکہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سخت گرمی ہوتی ہے مکہ اور مدینہ کے اندر، تو اس کو دیکھتے ہوئے یہاں کی حکومت نے پانی کا جگہ جگہ پہ ٹینک لگائے ہیں اور آدمی وہاں پہ مہیا کرائے ہیں، اور چھاتا بھی دیے ہیں کہ کسی کو اگر گرمی لگ رہی ہے تو اس کو چھاتا دیا جائے، اور چپل، ہلکی پھلکی چپل پہنا جائے تاکہ پیروں میں زیادہ گرمی اور چھالے نہ نکلیں۔ یہاں کی حکومت بڑی خیر خواہ ہے اور بڑی سرکشت نگاہوں سے یہاں کی حکومت حج کروا رہی ہے، تاکہ کسی حاجیوں کو پریشانی نہ ہو اور وہ اپنی حج مکمل کر سکیں۔ کچھ ماہر جانکار کا کہنا ہے کہ خانہ کعبہ جتنی جگہ میں بنا ہوا ہے اتنی جگہ پوری دنیا کے زمین و رقبوں کے سینٹر میں، بیچوں بیچ میں بنا ہوا ہے۔ اگر آپ مغرب کی طرف سے ہوں گے تو اتنی ہی جگہ آپ کو ادھر مغرب کی طرف جانا پڑے گا، اگر شمال کی طرف ہے تو شمال کی طرف جانا پڑے گا، یعنی چاروں کونے پہ آپ کو اتنی ہی طویل راستے کرنے پڑیں گے جتنی دور آپ کو جانا ہے۔ مثلاً آپ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہیں تو آپ کو اگر دنیا کے کوئی بھی کونے میں جانا ہوگا تو چاروں طرف اتنے ہی سفر آپ کو کرنے ہوں گے۔ یہ دنیا کے بیچوں بیچ اور سینٹر میں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ اور منی کے میدان میں اس لیے شیطان کو کنکڑی مارتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ ابلیس مردود کو ابراہیم علیہ السلام نے کنکڑی پتھر مار کے بھگایا تھا جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے، تو یہ ان کی بھی سنت ہے وہ بھی۔ اور خانہ کعبہ کی انہوں نے ہی تعمیر کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہی کے دن، یہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن یہ مکمل ہوتی ہے ان کی پوری سنت۔ اسی لیے لوگ بڑی شدت اور عقیدت کے ساتھ مکہ میں اور حاضری دیتے ہیں حج کے ایام میں، کہ جو یہ 15، 16، 20 لاکھ پبلک کو یہاں کی حکومت اس کو کنٹرول کرتی ہے، اور بڑے سکون اور امن اور امان کے ساتھ میں حاجی ہو، چاہے عمرہ ہو، چاہے دیگر اور کوئی بھی چیز ہو، اس کو بڑے امن و امان اور شانتی کے ساتھ وہ کامیابی پہ ڈاکٹر، میڈیسین اور ہاسپٹل کی ٹیم موجود ہے،
اور ہر جگہ پہ سرکشا بلوں کی تعیناتی ہے تاکہ کسی چیز کی پریشانی حاجیوں کو نہ ہو، اور فوہارے اور آدمیوں کو ڈیوٹی لگائی گئی کہ اس کے اوپر آدمی کا فوہارا مارا جائے تاکہ کسی آدمی کو گرمی نہ لگے یا لوگ نہ لگے۔ یہاں کی حکومت بڑی سمجھدار اور بڑی سمجھداری سے کام لیتی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ آدمی جو آتے ہیں بڑی سخت گرمی ہوتی ہے، اس کے بیچ میں حج کا ایام ہوتا ہے، تو کیسے اس کو ڈیل کیا جائے۔ یہ پوری دنیا کو میں تو کہتا ہوں کہ دیکھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے امت مسلمہ کے لوگ اور ایک دوسرے، پورا مکہ سفید لباسوں سے ڈھک چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں فرشتے زمین پر اتر آئے ہیں، چاہے وہ مینا کا میدان ہو، چاہے یوم العرفہ کا میدان ہو، چاہے خانہ کعبہ یا حرم کی دیواریں ہوں یا اس کا میدان ہو، ایسا لگتا ہے دنیا میں جنت نیچے آ گئی ہے اور فرشتے زمین پر چل رہے ہیں۔ پوری حاجی سفید لباس میں ایک دم سے پیرہن ہیں اور ایک دوسرے سے کندھا سے کندھا ملا کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور زبان پہ اللہم لبیک کی دعائیں، ہاتھ اٹھا کے آسمانوں کی طرف دعائیں کرتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو اور اپنے غم و پکار کی آہ بھرتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھا رہے ہیں حاجی۔ 16-17 لاکھ پبلک، ان کے بیچ میں سرکشا بلوں کی تعیناتی کہ کسی کو کیا ہونا ہے، بس وہ اپنی ہی غم میں ایسا لگتا ہے کہ قیامت کی وہ گھڑی دنیا میں ہی قائم ہو گئی ہے۔ جس طریقے سے منظر یہ خانہ کعبہ اور حرمین شریفین اور مینا کے اور یوم العرفہ کے سفید لباسوں میں دکھائی دیتے ہیں، ایسے لگتے ہیں کہ واقعی دنیا میں قیامت اور نازل ہو گئی ہے۔ کچھ ماہر جانکاروں کا کہنا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو جو میدان ہوگا قیامت کا وہ یوم العرفات اور مینا کا میدان ہوگا اور میدان جب سجے گا حساب و کتاب کا تو یوم العرفات اور مینا کا میدان ہوگا جس میں حساب و کتاب ہوگا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دیکھو آج کے دور میں ساری دنیا ایک سفید لباس میں مسلمان اور سفید لباس پہن کے مینا اور یوم العرفات کے اور حرم شریف کے اندر چل رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے پوری دنیا سفید چادروں سے ڈھک چکی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت منظر ہے، ایسا لگتا ہے دنیا میں قیامت اور حساب و کتاب کا شروع ہو چکا ہے۔ روح کانپ جاتی ہے دیکھ